السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں ضرور بے ضرور خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت سے نوازا، اور ان کے اس دین کو جس دین کو اللہ پسند فرماتا ہے ضرور بھی ضرور مضبوط فرمائے گا، اور ان کے خوف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امن سے نوازے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ شرک نہ کریں، اور جو اس کے بعد بھی کفر کیا تو اصل میں وہی لوگ فاسق و فاجر اور نافرمان ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے کل پیش کی تھی۔ باتوں کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آج جو مسلمانوں کی حالت جو بے چارگی کی ہے، پہلے مسلمان ایسے نہیں تھے۔ اس روئے زمین پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور تعلیم و تعلم کے اعتبار سے جو آج انگلش، میتھمیٹکس یا فلاں چیلا سیکھنے کے لیے جو مسلمان مرا ہوا ہے، اس کے لیے دین دنیا دونوں کا سودا کرنے کے لیے ریڈی ہے، ایمان کا بھی سودا کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کے ہی دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک واقعہ ایک زمانے میں ایک وقت میں کسی ثقہ آدمی سے سنا تھا کہ اندلس، جس کو آج کے ڈیٹ میں اسپین کہا جاتا ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں سے علم و فن کی ترقی مسلمانوں نے پوری دنیا کو دیا، پوری دنیا کو ترقی دیا۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے شادی کا پیغام بھیجا، تو اس نے ایک شرط لگائی کہ جس گھر میں حافظ ہوں گے میری بیٹی اسی گھر میں جائے گی، اور کس گھر میں حافظ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جب رات ہو جائے تو ان گھروں کی بتی بجھ جانی چاہیے جس میں حافظ صاحب لوگ ہیں۔ پورا ملک اندھیرے میں آ گیا، سوچئے پورا ملک اندھیرے میں آ گیا رات میں۔ اس نے پھر دوسرا جو ہے شرط لگایا کہ ٹھیک ہے، حافظ کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہونا چاہیے، اور وہی کرنا ہے کہ رات میں بتی بجھ جانی چاہیے۔ رات ہوئی تو پورا گھر بتی بجھ گیا۔ تو یہاں پر جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کو خلافت ملے گی اس زمین میں، اور اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہولڈ اور پاور دے گا، وہ عبادت اور شرک سے بچتے ہوئے، جو آدمی جو لوگ مسلمان عبادتوں میں مشغول ہوں گے، شرک سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مسلمانوں کو خلافت سے نوازے گا۔ کل ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر، ان کے آل و اولاد کے اندر اللہ نے وہ تمام اسپرٹ، وہ تمام اسکل، وہ تمام صلاحیات ڈال دی جو ایک انسان خلافت کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دلوں میں ان کے اندر اختیار بھی دیا آزمائش کے لیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے اختیار کو، اپنے ارادہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو خلافت سے نوازے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ منافق ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس روئے زمین پر خلافت نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک لمبی ہسٹری، ہم لوگ تو مغل سنتے آئے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں نا مغل 800 سال تک۔ آپ اگر اسلامی ہسٹری میں جائیں گے تو یہ جو اسپین ہے، اس اسپین پر مسلمانوں کی حکمرانی تقریباً 1000 سالوں تک رہی ہے۔ اسپین کے اوپر مسلمانوں کی جو حکمرانی ہے وہ تقریباً 800 سالوں تک، 1000 سال تک رہی ہے۔ اور یہ جو الجبرا اور یہ میتھمیٹکس، وہ میتھمیٹکس جو لوگ کرتے ہیں اور جس کے پیچھے جو ہے اپنے دین اور دنیا سب کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں مسلمان، یہ سارے مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں، ان مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بالکل ماہر تھے مسلمان۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہاں پر اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں سے وعدہ کیا اور خلافت کا سلسلہ چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی عرب کے بہت سارے علاقے جو ہے فتح ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علاقہ جب خلافت کا زمانہ آیا تو عرب پورا کا پورا جو ہے زیر نگی ہوا اور عرب سے باہر بھی اسلام پھیلنا شروع ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زندگی میں ہی ان کے دل میں یہ الہام ڈال دیا کہ تمہارے بعد خلیفہ عمر ہونا چاہیے. اور مرنے سے پہلے انہوں نے مقرر کر دیا کہ میرے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا وہ عمر ہوگا. اور عمر رضی اللہ عنہ ان کی قوت، ان کی سیرت، کمال عدل و انصاف اور حکومت چلانے کی جو ان کی اسکل اور صلاحیت تھی، دنیا اور آسمان کی آنکھوں نے ان کے بعد کسی کو ویسا نہیں دیکھا. انبیاء کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے والا تو وہ صرف عمر رضی اللہ عنہ، صرف عمر رضی اللہ عنہ. ان کے زمانے میں ملک شام کے تمام علاقے، ملک مصر کے تمام علاقے، فارس کے اکثر علاقوں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا. اس زمانے میں ایران ہوا کرتا تھا. ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا. کسرا کو ایسا ڈھکیلا کہ اپنے حکومت کے بالکل آخری سطح تک دھکیل دیا. اور کسرا قیصر جو روم کا بادشاہ تھا اس سے بھی ملک شام کو چھین لیا انہوں نے اور پورے علاقے کے اوپر اسلام کا پرچم لہرانے لگا. آپ انڈیا کے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں ان میں ایک آتے ہیں مہاتما گاندھی اور دوسرے جواہر لال نہرو. آپ نے سنا ہوگا دونوں کا نام، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو. ان دونوں کا اسٹیٹمنٹ ہے، بالکل کامن اسٹیٹمنٹ، کہ اس دنیا میں اگر امن و امان والی حکومت چاہیے تو اس کو عمر والی حکومت لانا پڑے گا. انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہوا ہے کہ اس دنیا میں اگر امن و امان والی حکومت چاہیے تو وہ عمر والی حکومت لانا پڑے گا. عمر وہ حکومت کر کے گئے اور انہوں نے خلافت کو، اسلامی خلافت کو اس روئے زمین پر اسٹیبلشڈ کر دیا. معزز سامعین کرام، ان کی وفات کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے جب خلیفہ ہوئے تو ان کے زمانہ خلافت میں پورے ورلڈ کے مشرق اور مغرب تمام علاقوں میں اسلامی پرچم لہرانا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ انہی کے زمانے میں قیصر کا بھی خاتمہ ہوا اور کسرا کا بھی خاتمہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب المناقب، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، حدیث نمبر 3618. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا بھی ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا. کسرا ان بادشاہوں کو کہتے تھے جو ایران کے اندر بادشاہ ہوا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیصر بھی ہلاک ہوگا، اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا. قیصر ان بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا جو روم اور شام کے علاقوں میں بادشاہ ہوا کرتے تھے. دونوں کا خاتمہ ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی انہوں نے ان کے خزانے کو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیصر و کسرا کے خزانوں کو تم لوگ اسلام کے اندر لا کر کے اور پھر لوگوں میں خرچ کرو گے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پورے خزانے کو اسلامی مملکت اور اسلامی فوج کے اوپر خرچ کر دیا. معزز سامعین کرام، عمر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اندلس اور یورپین کنٹری جو پشچم میں ہے اس کے بالکل آخری کنارے تک جو سب سے بڑا سمندر ہے جس کو بحر محیط کہا جاتا ہے، اس سمندر تک اسلامی پرچم لہرانے لگا اور دنیا کے مشرق و مغرب سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ٹیکس آنا شروع ہو گیا. کوئی حکومت ایسا دکھلائیے آپ پورے روئے زمین پر. سکندر کا نام بہت آتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، کبھی وہ بھی نہیں کر پایا ایسا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کر دیا. اور کیوں کیا؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو جو یہ خلافت ملی اور دنیا کے اندر جو ہولڈ ملا اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں جو لہرایا، اس کے پیچھے ایک ہی ریزن تھا. قرآن کریم کی بڑی تلاوت کرتے تھے، وہ قرآن کریم کی بڑی حفاظت کرتے تھے، قرآن کریم کی تعلیم پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے. آج ہمارے یہاں قرآن کریم کی تعلیم کا کیا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. پورے دن میں 24 گھنٹے میں اگر آدھا گھنٹہ نکال دیے تو حضرت پر ہی احسان ہو گیا. حضرت پھر بولنا نہیں کہ کیوں نہیں آیا تھا بھائی، پوچھنا نہیں کہ کاہے نہیں آئے. یہ قرآن کی تعلیم کا ہمارے یہاں جو ہے معیار ہے آج کے ڈیٹ میں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ سب آپ کے قرآن مجید کی تلاوت، تعلیم اور اس کی حفاظت پر امت کو ابھارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ برکت دیا کہ روئے زمین پر ان کی خلافت ہو گئی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2880 پر 9 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے زمین کو سمیٹ کر کے رکھ دیا، اور زمین کے مشرقوں کو بھی اور مغربوں کو بھی میں نے دیکھا، یعنی ایسٹ کو بھی دیکھا اور ویسٹ کے علاقوں کو بھی دیکھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنی زمین سمیٹ کر مجھ کو دکھلایا گیا ان تمام زمینوں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے بڑھتے ہوئے مزید کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم لوگوں سے کیا تھا، ہم نے ان وعدہ کو پورا ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ پورا وعدہ ہوا اور پورے روئے زمین پر مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی۔ سامعین کرام، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آج ہم مر جاتے ہیں، لیکن پورا خزانہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مرے جا رہے ہیں، کیا کیا کی کر لیں گے، کچھ نہیں ہو پائے گا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے مسلمان پستی میں جائے گا اور جاتے جاتے ہلاک ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کے اوپر رحم کرنا ہوگا تو سیدنا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان کتنی پستی میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل انجام دیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسا تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا اللہ تعالیٰ اس دین کو اس روئے زمین پر مضبوط فرمائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مضبوط ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا چلا گیا، لیکن پہلے مسلمان خوف کی حالت میں تھے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ربی بن انس سے اور انہوں نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں پہلے تقریباً 10 برس تک مکہ میں مسلمانوں نے اسلام کو چھپا کر کے رکھا، خوف کی حالت میں تھے، لیکن اسلام کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ جانے کی اجازت دے دی، ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، وہاں بھی گئے تو جہاد کا حکم مل گیا، لیکن مسلمان خوف میں تھے، دن اور رات مسلح ہو کر کے مسلمان رہا کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے خوف کی حالت میں؟ کہا کہ نہیں، یہ بس تھوڑے دن تک رہے گا، اس کے بعد ایک بڑی جماعت میں تم بالکل اطمینان سے بیٹھو گے اور کوئی تم کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، عرب کے بیشتر علاقے فتح ہوئے، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عرب کے بیشتر علاقے فتح ہوئے، پورا عرب فتح ہو گیا، عرب سے باہر اسلام پہنچا۔ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں دنیا میں اسلام پھیل گیا، اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشن گوئی کی کہ ایک علاقے سے ایک لمبے علاقے تک رات میں اکیلے ایک عورت زیور کو اچھالتی ہوئی جائے گی اور کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا امن آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امن و سکون کے اندر ڈالے گا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ، ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر امن چاہیے، سکون چاہیے، تو اس کو توحید کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے کلام کی طرف آنا ہوگا، اختلاف و انتشار کو چھوڑنا ہوگا، گروپ بندی کو چھوڑنا ہوگا، دنیا طلبی کو چھوڑنا ہوگا، اور قرآن اور حدیث کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف آنا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا